رب کے قرآن نے پہلے سنا دیا. سب کا ایمان ہے نا؟ الحمدللہ سب کا ایمان ہے. رب کے قرآن نے پہلے کہہ دیا لن یضرکم الا اذى، یہ تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. کون کہتا ہے یہ؟ سب بولو کون کہتا ہے؟ اور آواز سے بولو کون کہتا ہے؟ اللہ. کس میں کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں. تو ہم مسلمانوں نے ایک مٹھی بننا ہے، وہ وقت دور نہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ساری دنیا میں، ساری کنٹریز میں لا الہ الا اللہ کا پتاقہ سب سے اوپر ہوگا انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں ہے. اب انشاءاللہ دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے. تو کون کون انشاءاللہ دین اسلام پر پہرا دے گا؟ انشاءاللہ سب دیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، لاسٹ بات، آخری بات، شش بس. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ختم نبوت. کس پر ہے؟ ختم نبوت. ختم نبوت کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ رب کے قرآن نے اعلان کر دیا، صاف اعلان کیا. کیا اعلان؟ رب کے قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. رب کا قرآن کہہ رہے کیا کہتا ہے؟ اے محمد، سب بولو صلی اللہ اور آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں، لاسٹ نبی، شش نبی. کیا ہے؟ آواز سے بولو کیا ہے؟ شش نبی. نبیر پورے، سب بولو نبیر پورے، اور آواز سے بولو نبیر پورے. اسی بات کو ختم نبوت کہتے ہیں. سب کو یاد رہے گا؟ نبیر پورے نبی نہیں، یہ ختم نبوت کی تعریف ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے، ساری مخلوقات کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ختم نبوت ایک آکسیجن ہے جو مسلمانوں کے مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے. بات سمجھ آگئی؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کون تھے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سارے جہاں کے لیے اللہ نے رحمت بنا دیا. اللہ اکبر. میرے نبی کو نعوذ باللہ طائف کے میدان پہ پتھر مارے، نعوذ باللہ، میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. جن لوگوں نے میرے نبی پر پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، میرے نبی بھوکے ہیں لیکن میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ میرے نبی تھے، سب کو معاف کرنے والے تھے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کے وقت میں ایک بدبخت اسود عنسی نے جب دعویٰ کیا میں نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں، سب بولو نعوذ باللہ، کیا کہا؟ ہمیں کہ اللہ نبی، نعوذ باللہ. میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کیا، اے فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اس کے ساتھ جنگ کرو، اس کی گردن کاٹ دو. میرے نبی نے کہا. حضرت فیروز چلے گئے اور اس بدبخت اسود عنسی کی گردن کاٹ دی. میرے نبی نے کہا قد فازا فیروز، قد فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر. یہ کس نے کہا؟ میرے نبی نے کہا فیروز کامیاب ہو گیا. میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی نے اس ختم نبوت کا فیصلہ اپنی زندگی میں کر کے چلے گئے کہ یاد رکھنا ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی گستاخی کرے گا، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا. یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے. اور اب ایک نیٹ ورک بہت مضبوط ہے، اس نیٹ ورک کا نام معلوم ہے؟
کیا معلوم ہے اس نیٹ ورک کا نام؟ آپ کو تو نیٹ ورک معلوم ہے، روبی، ایئرٹیل، یہ معلوم، لیکن ایک نیٹ ورک جو پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، مسلمانوں کو اپنے پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، اس نیٹ ورک کا نام ہے قادیانی۔ کیا نام ہے؟ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، اور آواز سے بولو مسلمان نہ کافر، کافر۔ یہ اپنے پروڈکٹ بنا بنا کے پران، شیزان، RFL یہ کمپنی بناتے ہیں، مسلمان خریدتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ سب بولو استغفر اللہ۔ میرے پیارے مجاہدوں، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور وعدہ کرو رب سے کہ آج کے بعد سے پران استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، شیزان استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، RFL استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پکی بات ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اب سننا ہم نے کیا کرنا ہے۔ سن 1973 1973 میں سرزمین پاکستان میں یہ قادیانی کا سر اٹھانے لگے، سارے قادیانی مضبوط ہو رہے جا رہے۔ علماء کرام نے کہا اے لوگوں آ جاؤ اندولن کرنے کے لیے۔ کیا کرنے؟ اندولن، احتجاج کرنے۔ اور سب نے نعرہ لگایا، چھوٹے بچے، کڈز، مہیلا، لیڈی، جینٹ، سارے آ گئے اور سب نے نعرہ لگایا نبیر پورے نبی نائ شنشدے، سب بولو نبیر پورے نبی نائ شنشدے آئین چاہیے۔ یہ پاکستان میں ہوا 1973 میں۔ سارے لوگ میدان پر آ گئے، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ، سب نے کہا نبیر پورے نبی نائ شنشدے آئین چاہیے۔ سامنے پولیس والوں نے گولیاں چلائی۔ کیا چلائی؟ گولی چلائی۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے اس تحریک ختم نبوت پر۔ چھوٹا بچہ جو کہتا تھا ختم نبوت زندہ باد، پولیس گولی مار دے۔ مہیلا کہہ دے ختم نبوت زندہ باد، پولیس گولی مار دے۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن کوئی بھی نہیں بھاگا، کوئی بھی نہیں بھاگا۔ سارے کھڑے رہے کہ نبی پرے نبی نائی شنشد آئین چاہیے۔ ان لوگوں نے گولیاں ماری، یہ لوگ سینہ سامنے رکھے، اور الحمدللہ پاکستان کے شنشد میں یہ بل پاس ہو گیا۔ کیا بل؟ کہ پاکستان کے شنشد کے آئین کے مطابق قادیانی کافر ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، اب تمہارا نمبر ہے، اب تمہاری باری ہے۔ میرے پیارے مجاہدوں، ختم نبوت، اے محافظوں ختم نبوت، اے بنگلہ دیش کے مجاہدوں، اب نمبر تمہارا ہے۔ تمہیں ساری قوم پہچانتی ہے، اب نمبر تمہارا یہ ہے کہ انشاءاللہ جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر اس سرزمین بنگلہ دیش کے شنشد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ سب جاگ رہے ہیں؟ سو تو نہیں رہے کوئی؟ جاگتے ہو ماشاءاللہ؟ تو ذرا آواز سے جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ. محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام العظام، اس خوبصورت مدرسے کے خوبصورت علاقے غازی پور کے میرے مسلمان بھائیوں اور اس علاقے کے باسیوں، اس رب کائنات کا بہت شکر ہے جس نے ہم سب کو اس خوبصورت محفل میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، سننے کے بھی توفیق عطا فرمائی اور پھر دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. غازی پور بہت ڈینجرس علاقہ ہے انڈیا والوں کے لیے. میں جب بھی اس علاقے کا نام سنتا ہوں، میرا پیارا بھائی سلمان بھی میرے ساتھ ہے، اس کو میں نے یہی کہا جب میں پہلی دفعہ بنگلہ دیش میں ابھی اس ایئر آیا، تو وہاں جب گستاخی ہوئی تھی بھارت میں، تو غازی پور میں نے جو بیان دیا، اس غازی پور کے لے کے سارا ہندوستان کا لوگ پاگل ہو گئے. کون سا غازی پور، کہاں پر اس نے یہ اسپیچ دے دیا. اللہ. میرے پیارے بھائیوں، یہ ڈر، یہ خوف کن لوگوں کے دل میں آتا ہے؟ یہ ڈر، یہ خوف کن لوگوں کے دل میں ہوتا ہے؟ جس دل میں ایمان نہیں ہوتا، جس دل میں اللہ نہیں ہے، جس دل میں اللہ کے پیارے محبوب پر ایمان نہیں ہے،
جس کانوں نے قرآن نہیں سنا، جس ایمان اور یقین جس کا قرآن پر نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا، اس کے دل میں مسلمانوں کا بھی ڈر ہے اور مسلمان والوں کا بھی ڈر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میں اب موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا، یعنی کہ اشرف المخلوقات بنایا۔ کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا۔ اور پھر میرے رب نے کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی کہ انسان کو رب نے اپنا نائب قرار دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری تعظیمات، یہ ساری رب کی کنوینس، یہ ساری رب کی فرما برداریاں جو انسان کرے، اور یہ ساری مخلوقات کو رب نے انسان کے تابعدار کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے جتنے انعامات ہیں، یہ ہوا، یہ آکسیجن رب کا انعام ہے، لیکن اس رب کے انعام کو اللہ رب العزت نے انسان کے تابعدار کر دیا۔ یہ پانی، یہ واٹر رب کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو رب نے انسان کے تابعدار کر دیا۔ یہ سارے رات کا دن ہونا، دن کا رات ہونا، ساری رب کی یہ نشانیاں ہیں، لیکن ان ساری نشانیوں کو رب نے اس انسان کے تابعدار کر دیا۔ یہ انسان کون تھا؟ یہ انسان کون ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، رب لم یزل نے سب سے پہلے انسان کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے جب انسان کی رب نے اپنے دست قدرت سے خلقت کری، وہ انسان کون تھا؟ رب کا قرآن نے کہہ دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے آدم کو بنایا، ہم نے کیا کہا؟ اسجدو فسجدو، کہ سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، مگر ابلیس کے ابا، اس نے انکار کرا، واستکبر، اور تکبر کرا، وکان من الکافرین، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس دن سے رب لم یزل نے اس انسان کی خلقیت رکھی۔ سارے جہاں والوں کے سامنے رب نے حضرت آدم کو پیش کیا، رب کی مخلوقات کو حکم دیا اس کو سجدہ کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، سارے عالم نے دیکھا، جنات فرشتوں نے دیکھا، اللہ کی ساری مخلوقات نے دیکھا رب کے اس سارے معجزات کو، رب کی اس خلقیت کو۔ ساری انسانی بلکہ سارے فرشتوں کی عقل، ساری ابلیسوں کی عقل حیران رہ گئی۔ جب رب نے انسان کو بنایا، سب نے کہہ دیا یا اللہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ رب نے پھر حضرت آدم کو جب سکھا دیا، کلہا، سارے نام سکھا دیے، ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا، جب ہم نے آدم کو ساری چیزیں سکھا دی، سارا ہوم ورک سکھا دیا، آدم کو پیش کیا، مگر سارے فرشتے عاجز آ گئے اور ساری مخلوقات حیران رہ گئی آدم کی پیدائش پر۔ یہ آدم کا پیغام کیا تھا؟ رب نے جب نبوت عطا کری، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کون ہے؟ رب کے قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی اولاد، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔ سارے نبی حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام روئے زمین پر آئے۔ آدم کا بھی پیغام ایک، قل هو اللہ احد، یعنی کہ اللہ ایک۔ حضرت موسیٰ کا پیغام بھی ایک، قل هو اللہ احد۔ حضرت ہارون کا پیغام بھی ایک،
قل هو اللہ احد، حضرت شیش کا پیغام بھی ایک، حضرت نوح کا پیغام بھی ایک، حضرت داؤد، ایوب، سلیمان، یعقوب، یوسف، سب کے پیغام ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اپنے سارے امتی کو، اپنے سارے بندوں کو ان نبیوں نے کہہ دیا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، حضرت ابراہیم نے بھی یہی پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل نے بھی یہی پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، حضرت موسیٰ نے بھی یہی پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، سب کی دعوت ایک تھی کیونکہ سب کا خدا ایک تھا، سب کی تبلیغ ایک تھی کیونکہ سب کو رب نے ایک پیغام دیا، یعنی کہ هو اللہ احد۔ سب کی تعظیم، سب کی شخصیت، سب کی دعوت و تبلیغ کا طرز عمل ایک تھا، مگر کیا ماجرا ہے، رب کے ان بندوں میں سے قوم سمود نے رب کی نافرمانی کری، رب نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ فرعون نے رب کی نافرمانی کری، رب نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، قوم لوط نے نافرمانی کری، رب نے ان کے اوپر پتھر کی بارش برسا دی۔ اصحاب فیل والوں نے رب کی نافرمانی کری، رب نے ابابیل کے ذریعے ان کے سارے لشکر کو تباہ کر دیا۔ مگر جب نمبر آیا سرزمین مکہ میں، وہ جب آمنہ کا لال جگر، وہ عبداللہ کا نور نظر جب کہتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، میرے پیارے بھائیوں، ابو لہب نے جب سنا کہ محمد پیدا ہوا، اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ یہی ماجرا جب ابو جہل تک پہنچا، ابو جہل نے سارے مکہ والوں میں مٹھائیاں تقسیم کری، مگر جب 40 سال ہوتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں سب کو جمع کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کیا میں امین نہیں، کیا میں صادق نہیں؟ سارے کہتے ہیں بلا کیوں نہیں؟ پھر میرے نبی پوچھتے ہیں کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہی ابو لہب کے ہاتھ میں پتھر آ جاتا ہے، نبی سے کہتا ہے تبا لکا الہٰذا جمعنا لکا، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کرا؟ میرے پیارے بھائیوں، مگر جب معاملہ ابو بکر تک پہنچتا ہے، اس یار غار تک پہنچتا ہے، میرے نبی کے بندو تک پہنچتا ہے، میرے نبی کے فرینڈ تک پہنچتا ہے، وہی ابو بکر کہتا ہے آمنا وسلمنا۔ یہی پیغام جب عمر فاروق تک پہنچے، عثمان غنی تک پہنچے، حیدر کرار تک پہنچے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، ابو محذورہ، ابو دجانہ، حضرت جلابیب، سارے صحابہ تک جب یہ پیغام پہنچے، مکہ والوں تک پہنچے، مدینہ والوں تک پہنچے، نبی کے جانثار کہہ دیں کہ آمنا وسلمنا۔ میرے پیارے بھائیوں، کفار مشرکین نے صحابہ کرام پر بڑا ظلم کرا کہ وہ ایمان چھوڑ دیں، وہ مسلمان ہونا چھوڑ دیں، مگر نبی کے ان جانثاروں نے اپنے گھر بار لٹا دیے، بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، اور اس دین اسلام کی حفاظت کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ دین اسلام کو کوئی ایک بال کے برابر بھی کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ایمانی جذبہ ہے۔ اے نوجوان ہار گئے، دیکھا حضرت جیت گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا توجہ کرنا اس طرف۔ میرے پیارے بھائیوں، توجہ اس طرف کرنا، مسلمان کبھی ہار نہیں مان سکتا۔ مسلمان کبھی
ہار نہیں مان سکتا۔ ذرا توجہ کرنا میرے پیارے بھائیوں، نبی آخر الزمان اور ان سارے صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانی دی۔ آؤ ذرا پس منظر کھولو، اس تاریخ کے اوراق کو دیکھو۔ جب جنگ بدر کا وقت آیا، میرے نبی نے کہہ دیا حی علی الجہاد، اے صحابہ کرام جہاد کے لیے آ جاؤ۔ سارے صحابہ کرام میدانوں پر آ گئے، سروں پر کفن باندھے، ہاتھوں پر تلوار لیے، لا الہ الا اللہ کا دوسرے ہاتھ میں پتاقہ لیے صحابہ کرام میدانوں پر آ گئے۔ میرے نبی نے جب غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، سارے غزوات میں، دین اسلام کی جنگ میں جب میرے نبی نے حی علی الجہاد کی آواز دی، سارے صحابہ کرام میدانوں پر آ گئے، اس دین اسلام کی حفاظت کری۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ ان صحابہ کرام نے سارے غزوات پر اپنی شہادتیں بھی دی اور دشمنوں کی گردنیں بھی کاٹی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی جہاد کی آواز آئے گی، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں میں کود جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، توجہ اس طرف رکھنا، ساری دنیا میں دیکھا جائے اگر، پوری دنیا میں مسلمانوں کو پٹایا جا رہا ہے، میرے پیارے بھائیوں، پوری دنیا کا عالم یہی ہے۔ فلسطین میں مسلمان مظلوم ہے، لیبیا میں مسلمان مظلوم ہے، سارے جہاں میں، ہندوستان میں، سب جگہ پر، مگر مظلوم کیوں ہے؟ کیونکہ ان مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی، سنت چھوڑ دی، آپس کا اتفاق چھوڑ دیا۔ اس دن سے سارے مسلمانوں پر امتحان آنا شروع ہو گیا۔ لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ صحابہ کرام جب غزوہ بدر کو فتح کیا، گھر میں نہیں بیٹھے۔ غزوہ خندق کو فتح کیا، گھر میں نہیں بیٹھے، مدینہ گئے، پھر فتح مکہ کرا، پھر اور دوسرے ملکوں میں گئے، اندلس میں گئے، سارے مقامات میں گئے، اور پھر ان تمام چیزوں کو پھیلا کے رکھ دیا، سارے دین اسلام کو سارے عالم میں پھیلا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ حضرات اس بات کی طرف توجہ کرنا، ذرا غور سے سننا۔ میری یہ پیشن گوئی تھی، پیشن گوئی ہے، اور الحمدللہ پوری ہو رہی ہے۔ میں نے ایک بات بولی، میرے پیارے بھائیوں، دنیا کا نقشہ اب تبدیل ہو رہا ہے، دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہو رہا ہے؟ رب کا قرآن تو سچا ہے، رب کا وعدہ سچا ہے۔ رب نے پہلے کہہ دیا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آئے گا، حق رہے گا، باطل ختم ہو جائے گا۔ بے شک باطل ختم ہونے کے لیے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اب سے نہیں ہے، یہ اسی زمانے سے ہے جس زمانے میں حابیل حق بے تھا، قابل ناحق تھا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ اسی زمانے سے ہے جب چیلنج میں فرعون اور موسیٰ آمنے سامنے آ گئے، رب نے فرعون کو غرق کر دیا، حضرت موسیٰ باقی رہے، یعنی کہ حق کا پتاقہ بلند و بالا رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو آگ میں پھینک دیا۔ رب نے کہ قرآن نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کے بعد دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، یہ باطل ہر زمانے میں آئے، لیکن مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کرا۔ ہندوستان میں جب انگریز آ گئے، ان علماء کرام کے سامنے حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، قاسم نانوتوی جیسے نڈر لوگوں نے ان کا مقابلہ کرا، اور پھر ہندوستان سے سارے انگریز بھاگ گئے۔ او میرے پیارے بھائیوں، یہ معاشرت تو چلتا رہا۔
اب کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ کیسے کہ دنیا نے دیکھا، پہلے روس نے افغانستان میں جا کر جنگ لڑی، افغانستان میں لوگوں نے ان کو مار مار کر بھگا دیا۔ اس کے بعد امریکہ کا نمبر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں سپر پاور ہوں، ساری طاقت میرے پاس ہے۔ مگر جب افغانستان کے ساتھ 20 سال 20 ایئر جنگ لڑی، سارے مجاہدین نے ان کو مار مار کر بھگا دیا۔ اس کے بعد نقشہ بدل گیا۔ کیسے بدلا؟ 2013 میں سرزمین بنگلہ دیش میں وہ شپلا چتر میں خون کی ہولی کھیلی گئی، سارے مسلمانوں کو شپلا چتر میں مارا گیا۔ دنیا نے دیکھا، سب نے دیکھا۔ 2019-20 میں 20 اور 21 میں علماء کرام کو بھی، عام بیچاری عوام کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ سب نے دیکھا، وہ سمجھتے تھے کہ بنگلہ دیش میں یہی فرعونیت رہے گی، یہی جبر رہے گا۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، رب نے دکھا دیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ کیسے دکھایا کہ 5 اگست والے دن ان نوجوانوں نے باطل کو جوتے مار مار کر بھگا دیا اور حق باقی رہا۔ یہ میرے پیاروں رب دکھا رہا ہے۔ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں، دیکھ لو کہ حق آ چکا ہے، باطل بھاگ چکا ہے، اللہ دکھا رہا ہے۔ دیکھو، فاعتبروا یا اولی الالباب، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اس میں عبرت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو ہے ہی اندھا، اس کے لیے کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کفار مشرکین ہمارے پیچھے رہیں گے، میں صاف بات کہتا ہوں اور ہمیشہ الحمدللہ حق بات کہتا ہوں۔ اللہ مجھے ہمیشہ حق بات کرنے کی توفیق دے۔ میری خواہش ہے میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، میں شہید ہو جاؤں، مگر حق بات کرتے کرتے میں یہ بات کہتا ہوں، ہم مسلمانوں کے ملکوں میں اگر کوئی ہندو رہتا ہے، اگر کوئی کفار مشرکین رہتا ہے تو وہ رہے، مسلمانوں کے معاملے پہ حملہ نہ کرے۔ اگر وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو یاد رکھیں ان مسلمانوں پہ بھی ہاتھ میں طاقت ہے، تم جیسے کرو گے ہم بھی تم سے ویسے ہی بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات صاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں منافق نہ رہے۔ آج سارے مسلمان کے ملک غلام ہے نا؟ کس کے غلام ہے؟ ہندوستان کے۔ کس کے غلام ہے؟ ڈالر امریکہ، لندن کا، UK کا۔ غلام کیوں بنتے ہو؟ تم مسلمان ہو، تمہیں رب نے طاقت دی ہے، تمہیں رب نے قوت دی ہے، تم اگر کٹ بھی جاؤ گے، رب کا قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ۔ اگر کوئی رب کے راہ میں کٹتا ہے، کوئی شہید ہوتا ہے، اس کو مردہ مت بولو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ مسلمان تو موت سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب سونا ختم کرو، اب جاگنے کا وقت ہے، اب خون کو گرم کرنے کا وقت ہے۔ ان صحابہ کرام کی طرح اب ہم لوگوں نے، دنیا نے بڑی کوشش کری، ان منافقوں نے بڑی کوشش کری، اور پھر انہوں نے کوشش کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کو، ہم دو مسلمان بھائیوں ملکوں کو الگ کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں ملا نہ سکیں گے، لیکن رب نے دکھا دیا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وہی محبت آپ سے ہے جو اپنوں سے ہے۔ سارے مل گئے، اب مل کر کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں اب جاگ جاؤ، اب ہم لوگ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فلسطین بھی جائیں گے، مسجد اقصی بھی فتح کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے رب کے اس سے اگر وعدہ کرو گے
سچے رہو گے، سچے بنو گے، ایک سے اللہ کام لے گا، ایک سے، ضروری نہیں لاکھوں کھڑے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نے خیبر آزاد کیا، جوان مرد تھے، نبی کے داماد تھے، یہ میرے نبی نے، رب کے قرآن نے صاف فیصلہ کہہ دیا، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ بھائی توجہ اس طرح، انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، کہ دوسری مخلوق نہیں ہے، انسان ہے۔ ہماری بات واضح ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں۔ ملک کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ اس ملک میں وہی رہیں گے جو اسلام کو فالو کریں گے، اور جتنے بھی ناستک ہیں سب کو ہم جوتے مار مار کر بھگا دیں گے۔ یہ بات کلیئر ہے، یہ بات واضح ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہمارے لیے، اس کے بعد سب کچھ۔ میرے پیارے بھائیوں، اب تم نے یہ کام کرنا ہے، تو کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، شہادت سے ڈرو گے تو نہیں، اپنا گھر بار قربان کر دو گے انشاءاللہ، بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ، بیویوں کو بیوہ کر دو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے، انشاءاللہ تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے خون کا قطرہ قطرہ بہا دو گے، لیکن دین اسلام پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دو گے انشاءاللہ۔ مجھے پورا یقین ہے تو مسلمان عرب انشاءاللہ جاگ چکے ہیں، اور باطل کا ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پتہ کا بلند و بالا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا کرو گے؟ کیا دعا کرو گے؟ حضور کبھی نہ آئے یا آئے؟ بار بار آئے یا اور نہ آئے؟ بار بار آئے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔